مصطفیٰ حال ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل میں 3 طلاقوں کے حوالے سے ایک معاملہ پیش آیا تھا. اس حوالے سے سر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اور اسلام اس بارے میں کیا؟ دیکھیں، قرآن و سنت نے جو شریعت کے قوانین اور رولز ہیں ان کو بڑا واضح طور پر بیان کیے ہوئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین. حلال بھی بیان ہو چکے اور حرام بھی بیان ہو چکے. یعنی ایز اے مسلم ہمیں بڑا یہ خوشی کا ہے، ہمارے لیے یہ پراؤڈ ہے، اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا دین عطا فرمایا جو مکمل دین ہے. ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک کی تمام ضروریات جو مذہبی حوالے سے انسان کی ضروریات بنتی ہیں، نہ صرف اسلام نے ہمیں اس سے آگاہ کیا، ہمیں اس کا نظریہ دیا، بلکہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے ہمیں پورے جو ہے نا وہ رولز قرآن و سنت نے ہمیں عطا کیے ہیں. 3 طلاقیں جب ایک مرد جو ہے نا اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ طلاق یہ مرد کا حق ہے. قرآن میں بڑا واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ کہ نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. اور پھر 3 طلاقوں کے حوالے سے بڑا واضح قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دیتا ہے تو اب وہ اپنے اس شوہر کے لیے وہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، وہ حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ زوج ثانی سے شادی نہیں کر لیتی اور پھر وہ اس کو طلاق دے اور پھر وہ عدت گزار کے، یہ نہیں ہے یہ ایک صورت بنتی ہے کہ وہ عدت گزارے اور پھر پہلے والے شوہر سے وہ کرے شادی، علاوہ ازیں اس کے لیے کوئی حلت کا چانس نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارے جو ملکی قوانین ہیں یہ ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا برٹش لا سے اسمبلیز اٹھا کر ان کو یہاں پر ڈال دیے گئے. جس طرح ہمارے بے اور شراء کے بہت سارے قوانین ہیں، اسی طرح آپ کے جو طلاق کے حوالے سے بھی 3 طلاقوں کے حوالے سے لیٹسٹ یہی آیا ہے جی کہ اگر آپ کی جو ثالثی کونسل ہے یا مصالحتی عدالت ہے وہاں پر جا کر لڑکا لڑکی راضی ہو جاتے ہیں تو جی ٹھیک ہے وہ جو ہے نا بیوی کو رکھ سکتا ہے. یہ بالکل خلاف شریعت ہے، یہ قرآن و حدیث کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. اور ہمیں اس حوالے سے الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ کم از کم طلاق اور عتاق کے جو مسائل ہیں ان میں آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارا معاشرہ وہ مصالحتی عدالت سے رجوع نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ مفتیان نظام کے ساتھ خود کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ مختلف مسالک کے نقطہ ہائے نظر وہ کیا ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی آج بھی اگر طلاق کا مسئلہ ہو تو لوگ جج صاحب سے رابطہ نہیں کرتے، وکیل سے رابطہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ڈائریکٹ مفتی سے رابطہ کرتے ہیں. اور ہمارے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے بالخصوص جو ہمارا بے اور شراء کے مسائل ہیں، ہبہ ہے، اجارہ ہے وغیرہ، جو خلاف شریعت چیزیں ہیں ان کو انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں قوانین، اور بھی کئی قوانین ہمارے خلاف شریعت موجود ہیں. تو الحمدللہ جس طرح ہمارے یہاں سود کا یہ جو لین دین ہے ہمارے بینکوں میں چل رہا ہے، قانونی حیثیت ہے نا اس کی، تو یہ ناجائز ہے. اور جن لوگوں نے نہیں کھانا ہے وہ بالکل نہیں کھاتے ہیں، مطلب وہ اس کے قریب تک نہیں جاتے ہیں، اور سود بالکل حرام ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی حرمت اور اس کی شدت اس حوالے سے بیان کی کہ جس نے 1 درہم سود کا کھایا وہ اس طرح کہ اس نے حالت ایمان میں اپنی والدہ کے ساتھ 33 مرتبہ بدکاری اور زناکاری کی. اتنا بڑا جرم ہے یہ سود کھانا. تو جو لوگ نہیں کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں، جو مرضی آپ کر لیں، بھلے ہو بینکوں میں اجازت ہے اور اوپنلی بھی سلسلہ ہو رہا ہے. نظریاتی کونسل ہو یا باقی جو مصالحتی عدالتوں وغیرہ کے جو بھی چیز خلاف سنت آئے گی، قرآن و سنت کے خلاف آئے گی، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. اللہ کا قرآن بڑا واضح کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُ. جو اللہ کا نبی تمہیں دے شریعت کے قوانین رولز ان کو لے لو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ. تو مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے آرڈرز کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیتا ہے، وہ بغیر عقل کا ڈکوسلا چلائے، بغیر کسی قسم کی ہیل و جت کے وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، اس لیے وہ مسلمان